السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یعنی غصہ آ جانے کے وقت کی دعا۔ غصہ آ جانے کے وقت کی دعا ہے کہ جب بندے کو غصہ آ جائے تو بندہ کیا کرے۔ میرے بھائیو، یہ ایک بہت ہی مسئلہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے، اگر غصہ گھر میں بچوں پر آ گیا تو آدمی بچوں کا ان کی خطا غلطی کم ہوتی ہے، ان کو آدمی ڈانٹ اور سزا زیادہ دے دیتا ہے۔ اور یہی غصہ اگر آدمی کو بیوی پر آ جائے، اس کی غلطی کم ہو جاتی ہے اور اس کو سزا زیادہ دے دیتا ہے۔ اور یہی غصہ بھائیوں پر آ جائے تو ان کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، سزا ان کو بندہ زیادہ دے دیتا ہے۔ اور یہی غصہ اگر استاد کو آ جائے تو شاگرد نے، طالب علم نے، سبق اس کا تھوڑا سا غلط ہے تو بہانے سے اس کو مار زیادہ پڑ جاتی ہے۔ یہی غصہ اگر آپس میں ہمارے دوستوں میں، بہنوں بھائیوں میں آ جائے تو وہاں غلطی کم ہوتی ہے، تو وہاں شیطان آ جاتا ہے، تو بندہ غصے میں آتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کہنے لگا، او سے نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا۔ کہنے لگا یہ بات ہو گئی، اور نصیحت کریں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر فرمایا ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، او سے نہیں، اور مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے فرد مرارن، سوال کرنے والے نے بار بار کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے بار بار یہی فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا یہاں تک کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ جب عالم دین کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے بھائی کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں غصے میں تھا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب بندہ بیوی کے ساتھ پیار کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، ہمدردی کے ساتھ ہو، خوشی کی حالت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے۔ طلاق تو اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی بیوی کی طرف سے بندے کو ایسی بات اچھی نہیں لگتی، اس پر غصہ آتا ہے، تو اس کو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار اس کی یہ خطا دیکھ دیکھ کر بہتر میں اس کو الگ کر دوں۔ تو جب غصہ آتا ہے، طلاق تو بندہ غصے میں ہی دیتا ہے۔ اگر غصہ نہ آئے تو پھر آدمی اگر عورت پر خوش ہے تو پھر غصہ نہ ہو تو پھر آدمی تو یہ کام امر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار فسادات، بے شمار لڑائیاں، بے شمار جھگڑے ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو بھائیوں، جس آدمی کو غصہ آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بندہ غصے میں آ جاتا ہے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر زیادہ جسم غصے میں آ گیا ہے، گرم ہو گیا، وہ ٹھنڈا پانی کا گلاس پی لے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے، اپنی جگہ بدلے تاکہ اس کا جسم کا ماحول بدل جائے۔ اور اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب غصے میں آ گیا تو اس کو فوراً بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو غصے میں آیا اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں اور دعاؤں کو یاد نہیں کرتے۔ یقین کریں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سے شام تک جو ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، اگر ہمیں ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں، جب ہم پڑھیں گے تو اللہ ذوالجلال ہمیں کیا کر دیں گے؟ نرم کر دیں گے، ہمیں نرم کر دیں گے، غصہ ہم سے نکل جائے گا۔ تو یہ بھائیوں، کوئی بندہ بھی جب غصے میں آئے تو فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔